بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین کا یہ سبق جس کا ہیڈنگ ہے یعقوب عند یوسف، یعقوب علیہ السلام یوسف کے پاس، عند کے معنی پاس، یعقوب علیہ السلام یوسف کے پاس۔ ولما صار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان، لما کے معنی جب، لما کے معنی جب، سار یسیر کے معنی ہوتا ہے چلنا، رجل ان کی جمع ہے رجال، اس کے معنی آدمی لوگ، قمیص ان کے معنی کپڑا۔ ولما سار الرجال، اور جب لوگ چلے، بقمیص یوسف، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر، قمیص ان کے معنی کپڑا، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر جب لوگ چلے، الی کنعان، کنعان کی طرف، الی کے معنی طرف۔ ولما سار الرجال بقمیص یوسف، اور جب لوگ چلے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر الی کنعان، کنعان کی طرف، احس یعقوب رائحۃ یوسف، احس یحس معنی ہوتا ہے احساس کرنا، یہ فعل ماضی ہے، احس فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، احس کا فاعل یعقوب ہے، اس کے معنی احساس کرنا، محسوس ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کو احساس ہوا، ان کو محسوس ہوا، رائحۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، رائحۃ ان کے معنی خوشبو۔ احس یعقوب رائحۃ یوسف، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پا رہا ہوں، لاجد وجد یجد کو معنی پانا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، انی لاجد بے شک میں پا رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، ریح ان کے معنی خوشبو، یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے مل رہی ہے، میں پا رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے مراد یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ مراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا، تاللہ بخدا، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے خیالات میں ہیں، انک بے شک آپ، لفی ضلالک القدیم، پرانے خیالات میں ہیں۔ ضلال ان کے معنی ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی گمراہی کے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے اس لیے اس طرح کا الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ خیالات، خیال اس کا ترجمہ کریں گے۔ انک لفی ضلالک القدیم، کہ بے شک آپ پرانے خیالات میں ہیں۔ ولیکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے، صادقا کے معنی سچے۔ ولیکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام صادق تھے، سچے تھے۔ فلما ان جاء البشیر، لما کے معنی جب، اور جب خوشخبری دینے والا آیا، بشیر یعنی خوشخبری بشارت دینے والا جب آیا، القاہ علی وجہہ، اور ان کے چہرے کے سامنے اس قمیص کو رکھ دیا۔ القا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعنی بشیر مراد ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو مرجع ہے البشیر کی طرف۔ اس بشیر نے، بشارت دینے والے نے، کپڑے کو ان کے چہرے کے سامنے رکھ دیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے سامنے رکھ دیا۔ فرتد بصیرہ، تو ان کی بصارت لوٹ آئی، ارتد یرتد کے معنی لوٹنا، لوٹ آنا، بصیرن یعنی بصارت، ان کی جو بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی، فرتد بصیرہ، تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ قال، انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا؟ قال یقول سے اقل، یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ باتیں، وہ چیز، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ تعلمون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، قالوا سے مراد ہم ضمیر اس کا فاعل ہے جو الاخوہ مراد ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، اے ہمارے ابو جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی چاہیے۔ استغفر یستغفر، اس کے معنی
معافی طلب کرنا. استغفر لنا ذنوبنا کہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، ہمارے لیے معافی چاہیے، ہمارے لیے معافی طلب کریے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی. انا کنا خاطئین ہم ہی لوگ خطا کار تھے. خاطئین یہ جمع ہے خاطئون کی. ہم لوگ ہی خطا کار تھے، ہم لوگ ہی قصوروار تھے. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی کہ عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی تمہارے گناہوں کی میں معافی طلب کروں گا. استغفر یستغفر کے معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا. میں تمہارے لیے اپنے رب سے عنقریب معافی طلب کروں گا. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. ربی اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. غفور یعنی معاف کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا. ولما وصل یعقوب الی مصر اور جب یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے الی مصر مصر کی طرف. یعقوب فاعل ہے وصل کا، وصل یصل معنی پہنچنا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. جب یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے الی مصر استقبلہ یوسف تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا. استقبل یستقبل معنی ہوتا ہے استقبال کرنا، ویلکم کرنا. استقبل کا فاعل یوسف ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا. ولا تسأل عن فرحہما وسرورہما اور آپ مت پوچھئے، ولا تسأل یہ فعل نہیں ہے، اور آپ مت پوچھئے عن فرحہما وسرورہما ان دونوں کی خوشی کے بارے میں. فرح کے معنی بھی خوشی اور سرور کے معنی بھی خوشی. ان لوگوں کی ان دونوں کی خوشی کے بارے میں آپ مت پوچھئے. وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا فِي مِصْرَ اور وہ دن مصر میں ایک یادگار دن تھا. مشہودن یعنی یادگار، یومن کے معنی دن، اور وہ مصر میں ایک مشہور یادگار دن تھا. وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا اور وہ دن ایک مبارک دن تھا. یومن مبارکن موصوف صفت، وہ ایک مبارک دن تھا. وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ رفع یرفع کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا، لیکن یہاں مراد ہے بیٹھانا. یوسف علیہ السلام نے بیٹھایا ابویہ اپنے والد صاحب کو علی العرش تخت پر. عرش ان کے معنی تخت. ورفع یوسف ابویہ علی العرش اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بیٹھایا. ووقعوا کلہم اور وہ سب کے سب گر گئے، جھک گئے. وقع یقع معنی جھک جانا، گر جانا، واقع ہو جانا، یعنی مراد ہے ہم سے الاخوہ یوسف علیہ السلام کے بھائی. وہ سب کے سب جھک گئے، وہ سب کے سب گر گئے. سجدن سجدے میں، لیوسف یوسف علیہ السلام کے سامنے. ووقعوا کلہم سجدا لیوسف اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے، سجدے میں جھک گئے. وقال یوسف اور یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تعویل رؤیای یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تعویل تعبیر، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. من قبل جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. جعل کرنا، ربی میرے رب نے کر دیا، حقا سچ ثابت کر دیا. قد جعلها ربی حقا یعنی اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کہ بے شک میں نے دیکھا تھا 11 کوکباً 11 ستارے کو. 11 کوکباً ستارے، 11 ستارے کو میں نے دیکھا تھا. والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا تھا. شمسن کے معنی سورج، والقمر کے معنی چاند. رأیتہم ان لوگوں کو دیکھا تھا، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا تھا. رأیتہم ان لوگوں کو میں نے دیکھا تھا، ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھا تھا میرے سامنے میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے. وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا. حمید یحمد میں ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا، حمد تعریف کرنا.
یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کی، حمدن طیباً کثیراً، بہت زیادہ پاکیزہ حمد، حمدن کثیراً طیباً یہ موصوف صفت ہے، یعنی پاکیزہ اور بہت زیادہ حمد و تعریف کی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی۔ وشکر یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، شکر یشکر شکریہ ادا کرنا، علی ذالک اس پر، شکرًا عظیماً بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ وبقیہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام باقی رہے، بقیہ یبقى باقی رہنا، یعقوب علیہ السلام باقی رہے، وآل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان باقی رہے، آل معنی خاندان، یعقوب علیہ السلام کے خاندان باقی رہے، فی مصر مصر میں، زماناً طویلاً ایک لمبے زمانے تک، یہ موصوف صفت ہے، ایک لمبے زمانے تک مصر میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان باقی رہے۔ ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، مات یموت انتقال ہونا مر جانا، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، وزوجہ اور ان کی بیوی کا، فی مصر مصر میں، یعنی مصر میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی کا انتقال ہوا مصر کے اندر۔